والا دکھی دلاں دا سہارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، دساں کی میں مصطفیٰ دی کے دی سونی شان ہے، دساں کی میں مصطفیٰ دی کے دی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے، آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارا، پڑھ کے تو ایک جیڑا مرضی سپارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڑی سونی شان ہے، دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڑی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے، آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے، پڑھ کے تو ایک جیڑا مرضی سپارا، پڑھ کے تو ایک جیڑا مرضی سپارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، دیندے نے گواہی ذرے ذرے کوہ طور دے، دیندے نے گواہی ذرے ذرے کوہ طور دے، ویکھ دے نصیباں والے جلوے حضور دے، ویکھ دے نصیباں والے جلوے حضور دے، دید میرے نبی دی اے حق دا نظارہ، دید میرے نبی دی اے حق دا نظارہ، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کر کے اشارہ سونا سورج نو موڑدا، کر کے سونا سورج نو موڑدا، آپے چن توڑدا تے آپے چن جوڑدا، آپے چن توڑدا تے آپے چن جوڑدا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے کہ وہ سراپا نور ہے، وہ ہے کھلونا نور کا، کر کے اشارہ سونا سورج نو موڑدا، آپے چن توڑدا تے آپے چن جوڑدا، آپے چن توڑدا تے آپے چن جوڑدا، بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ، بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا۔ پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ماشاءاللہ اکثریت سمجھداروں کی بیٹھی ہوئی ہے اور اتنی فرمائشی نعتیں پرچوں کے ذریعے فرمائش کی آتی ہے
تو آپ خود ماشاءاللہ سمجھدار ہیں کہ اتنی مختصر سے وقت میں سب کی فرمائش کو پورا کرنا ناممکن ہی ہے، بلکہ مشکل تو دور کی بات ہے، ناممکن ہے کم سے کم ہمارے لیے. اور اللہ کا ولی ہو وہ الگ بات ہے، رغبت کو روکنے تو بڑا مطلب کہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے. اور تو بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اسلامی بھائی ناراض ہو جاتے ہیں، بعض بیچارے جذباتی قسم کے ناراض ہو جاتے ہیں، ہم نے پرچی دی آپ نے نہیں پڑھی، ہم ناراض ہو گئے. ارے بھائی ہم نے یہ اتنی دیر ذکر کیا، وہ کس کا کیا؟ سرکار کا ذکر کیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میں ناراض ہونے والی بات تو ہوتی نہیں ہے. یہ کیسٹیں جو ریکارڈ ہو کے جو مارکیٹ میں ہوتی ہے نا مکتبے پہ اپنی، تو وہ اسی لیے ہوتی ہیں کہ اگر آپ کی فرمائش پوری نہ ہو تو آپ خرید کر اسے سن لیجیے تاکہ مکتب کو کوئی فائدہ ہو جائے. اور مکتبہ کیا ہے کہ دعوت اسلامی کا اپنا ادارہ ہے، اس کا نفع نقصان صرف دعوت اسلامی ہے، وہ کسی کے جیب میں جاتا نہیں ہے. تو آپ کے لیے کیسٹیں بنائی جاتی ہیں، آپ اسے خریدیں اور سنیں اور دوسروں کو تحفے میں دیں. تو اس محفل مختصر 1-1.5 گھنٹے کی محفل میں جو پڑھنے والے ہوں تو ہم کوشش کرتے ہیں ہم بھائی مل کے پڑھتے ہیں. اور بعض اسلامی بھائی ایسے نادان ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اس نے زیادہ پڑھ لی، اس نے اس کی کاٹ لی، اس نے زیادہ پڑھ لی، اس نے اس کی کاٹ لی. ایسا کوئی نہیں، سن لیجیے آپ. الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا یہی ایک ترہ امتیاز ہے الحمدللہ کہ ہم لوگوں میں یہ چیز نہیں ہوتی. نعت خوانوں میں ہم مل کے پڑھتے ہیں الحمدللہ، مل کے پڑھنے میں ہم کو بڑا مزہ آتا ہے. تو ایک ایسی مطلب کہ بات چلی تھی کئی، تو میں نے کہا اس اجتماع میں اس کی بھی مطلب کہ وضاحت کر دی جائے. تو ایسا کچھ نہیں ہے. اور یہ ہوتی ہے بدگمانی. بدگمانی کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ حرام. کیا ہے؟ حرام ہے. اس سے ملے گا کچھ نہیں بلکہ ملے گا تو گناہ ہی ملے گا. اور حسن ظن ایک ایسی چیز ہے کہ قیامت کے دن کئی لوگ صرف حسن ظن رکھنے کی بنا پر جنت میں جائیں گے. حسن ظن میں کیا ہے؟ فائدہ ہی فائدہ ہے، جبکہ بدگمانی میں نقصان ہی نقصان. اللہ تعالی ہم تمام بھائیوں کو بدگمانی سے محفوظ فرمائے. تو ایک نعت کی فرمائش ابھی اور بھی ہے جو میں پڑھوں گا انشاءاللہ. اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سرکار دو جہاں سید انس و جاں رحمت کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کہ بہت سے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو درود پاک کی برکت سے مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، یعنی اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور جہاں تک دعا میں درود پاک کا تعلق ہے تو ارشاد فرمایا گیا کہ جو اپنی دعا کے اول اور آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی درود و سلام کی برکت سے اس کی دعا کو قبول فرما لے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ابھی ہمارے حاجی اویس صاحب نے تمہیداً بیان سے پہلے یہ کہا کہ توجہ سے بیان سننا چاہیے. واقعی ساری بات ہی توجہ کی ہے.
توجہ سے سنیں گے سمجھ میں آئے گا، سمجھ میں آئے گا عمل کی طرف ذہن بھی جائے گا، اور اگر توجہ سے نہ سنا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جیسے آتے ہیں ویسے ہی چلے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں درس حدیث ہو رہا تھا۔ ایک صاحب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بیان فرما رہے تھے۔ کثیر مجمع تھا، جو جگہ تھی وہ بیٹھنے والوں سے پر ہو چکی تھی، یہاں تک کہ بعض لوگ کھڑے ہو کر درس حدیث سن رہے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب آپ اس کے قریب سے گزرے، کسی نے کہا حضور درس حدیث ہو رہا ہے، آپ اس کو اٹینڈ کیجئے، سنیے۔ تو سیدنا امام مالک علیہ الرحمہ نے جو فرمایا اس میں ہمارے لیے کتنا کچھ سیکھنے کو ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے سننے کے بارے میں یہ ذہن رکھتا ہوں کہ جب سنا جائے تو توجہ کے ساتھ سنا جائے، اور جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کی اتنی توجہ نہیں ہے، تو چونکہ میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو کے سنوں گا، اور یقیناً آپ کی مراد یہی تھی کہ ان میں سے کوئی ایک طرف ہوگا، کوئی ادھر دیکھے گا ادھر دیکھے گا، تو معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ہے، تو اس لیے میں نے کھڑے ہو کر نہیں سنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کھڑے ہو کر سننے سے میں پوری توجہ نہ دے سکوں۔ اندازہ لگائیے کہ ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہ علم دین کے محافل کے بارے میں، اجتماعات جو اس طرح کے ہوا کرتے تھے ان کے بارے میں کتنی ادب و احترام والی سوچ رکھتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ادب و احترام کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کچھ زیادہ وقت نہیں لوں گا، چند معروضات پیش کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن ہمارے حاجی اویس قادری صاحب ایک نعت پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ منقبت ہوگی، اور پھر صلاۃ و سلام اور پھر دعا۔ شروع میں جو درود پاک کی فضیلت کی روایت میں نے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی، اس میں دعا کا ذکر ہے، اور یہ ہے کہ جو کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، یعنی اس کی دعائیں اللہ تعالی قبول فرماتا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، دعا اس لفظ کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں، دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، دعائیں کرواتے ہیں، ابھی بھی کئی ایک پرچیاں مختلف دعاؤں کے لیے آئی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت ان سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید میں دعا کا حکم دیا، ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ کہیں پر ارشاد فرمایا اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب مجھ سے دعا مانگتا ہے کوئی تو میں اس کی دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی احادیث سے پہلے ایک اور عرض کر دوں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی ایک انبیاء مرسلین علیہم السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سیدنا سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، سیدنا یوسف علیہ السلام، خود ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
اور احادیث مبارکہ میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی ترغیب دلائی. ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے. کہیں ارشاد فرمایا الدعاء صلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. اور دعا کی ہمیں ترغیب بھی دلائی. اور خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے مقامات پر دعائیں فرمائیں. احادیث مبارکہ اٹھا کر دیکھ لیے، آپ لوگ سنتے رہتے ہوں گے. مختلف قسم کی دعائیں ہیں. گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں جانے کی دعا، تو کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، مسجد میں داخل ہونے سے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، سفر پر جب جا رہے ہیں اس وقت کی دعا، جب سواری پر بیٹھ جائیں اس وقت کی دعا. حتیٰ کہ ایک ایک مقام پر ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا دعا مانگنا، یہ ہمارے لیے دلیل ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے، ہمارے لیے ترغیب ہے کہ ہم بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعائیں مانگا کریں. اور یاد رکھیں، دعا اللہ رب العزت کا حکم، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. دعا بذات خود عبادت، نہ صرف عبادت بلکہ عبادت کا مغز. اور ارشاد فرمایا گیا جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے اس کی دعا خالی نہیں جاتی، یا تو قبول کر لی جاتی ہے، یا پھر اس کو اس دعا کے بدلے کچھ اور عطا فرما دیا جاتا ہے، یا اس کی وہ دعا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے. اور میرے وہ اسلامی بھائی متوجہ ہوں، اسلامی بہنیں بھی پردے میں سماعت فرما رہی ہیں، کہ جو دعائیں مانگتے ہیں اور دعا قبول نہیں ہوتی اور پھر واویلا کرتے ہیں، پھر طرح طرح کے شکوے کرتے ہیں. بعض نادان اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس میں بہت ساری ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ جو نہیں کہنے کی نہیں ہوتی، کہ معاذ اللہ، اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، فلاں کی دعا قبول ہو گئی ہماری نہیں قبول ہوتی، ہم یہاں گئے وہاں گئے، یہ پڑھا، یہ ورد کیا، یہ وظیفہ کیا، اتنا کچھ ہم کرتے ہیں، ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی. یاد رکھیں، حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی رئیس المتکلمین، اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی، اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ایک دوست دوسرے دوست کی بات مانتا چلا جاتا ہے، اس کی ہر بات کو پورا کرتا ہے. خلاصہ عرض کر رہا ہوں، جبکہ دوسرا دوست جو ہے وہ اس کی بات نہیں مانتا، اور اب جو بات نہیں مانتا یہ اس کو کوئی کام کرنے کے لیے کہے اور وہ نہ کرے، تو اس کا شور مچانا اس کی نادانی پر محمول کیا جائے گا. تو بلا تشبیہ و تمثیل اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اتنا کچھ عطا فرمایا، اس کے اتنے کرم، اتنی نوازشیں، اتنی عطا، کہ اس نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا. کہیے الحمدللہ، بہت خوش نصیب ہیں. الحمدللہ ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائے، اللہ تعالی سلامت رکھے اور ایمان و عافیت پر استقامت عطا فرمائے. اور ذرا اندازہ لگائیں، اللہ کے لوگوں کی دعائیں الحمدللہ ایسے اجتماعات میں قبول ہوئی ہیں. ہمارے ایک سائیں بھائی ہیں، ان کو فالج ہو گیا تھا. آپ یقین کریں، وہ کراچی کے اجتماع میں آئے اور وہاں پر آ کر انہوں نے دعا کی. جب وہ واپس اپنے گھر پہ آئے تو گھر والے دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ الحمدللہ ان کا فالج کا اثر جو تھا وہ جا چکا تھا. یہ سب دعا کی برکت ہے، یہ سب اس ماحول کی برکت ہے. تو آپ سے عرض ہے کہ ہر دم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے. الحمدللہ ہمارے یہاں اسلام آباد میں دعوت اسلامی کا ہفتہ واری اجتماع ہر جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد جامع مسجد الحبیب G7 میں G73 میں الحمدللہ ہوتا ہے. وہاں پر آپ ضرور کرم فرمایا کریں. اس کے علاوہ سالانہ اجتماع کے لیے آپ تمام اسلامی بھائی نیت کر لیں، کیوں کہ انشاءاللہ ہم نیت کریں گے تو ابھی سے اس کا ثواب ملنا شروع ہو جائے گا. میں کسی سے وعدہ نہیں لے رہا، نیت کریں اور جانے کی کوشش شروع کریں. کیوں کہ یاد رکھیں پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، لوگ طرح طرح کے
مناظر دیکھنے کے لیے آپ کے قریب یہ مری کا علاقہ ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ یہاں پر مناظر دیکھنے کے لیے آتے ہیں، کوئی 3 دن کے لیے، کوئی کتنے دن کے لیے، کوئی کہاں جاتا ہے، کوئی کہاں جاتا ہے۔ الغرض عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ فضول کاموں میں، گھومنے پھرنے میں، لہو و لعب میں، کھیلوں میں اپنا کتنا وقت برباد کرتے ہیں۔ ہم الحمدللہ سالانہ اجتماع میں جائیں گے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، نیت یہ ہوگی علم دین سیکھنے جا رہے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پھیلانے جا رہے ہیں، سنتیں سیکھنے جا رہے ہیں، اور اس طرح انشاءاللہ جب ہم قافلوں میں جائیں گے وہاں پر جا کر اجتماع میں شرکت کریں گے، اور الحمدللہ اجتماع سے جو ہے وہ سینکڑوں دعوت اسلامی کے 3 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، 8 دن کے لیے، 30 دن کے لیے سنتوں کے مدنی تربیتی قافلے انشاءاللہ مختلف شہروں کے لیے وہاں سے سفر کریں گے۔ آپ کے یہاں سے بھی یقیناً قافلے سفر کرتے ہوں گے، تو انشاءاللہ الرحمن اس کی برکت سے ہمیں بہت کچھ حاصل ہوگا۔ اور پھر ہم لوگ ہوں گے وہاں پر مسافر، اور مسافر کی دعا اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے جب تک وہ سفر سے واپسی آتا ہے، یعنی حالت مسافری میں وہ جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو انشاءاللہ وہاں سب مل کر دعا کریں گے، اپنے لیے کریں گے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کریں گے، امت مسلمہ کے لیے کریں گے۔ اللہ رب العزت اس اجتماع کے صدقے ہماری سب دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اسلامی بہنیں بھی سن رہی ہیں، پردہ مسلمان عورت پر نامحرم سے فرض ہے، بے پردگی حرام ہے، اور بے پردہ گھومنے والی عورت کو جتنے مرد دیکھتے ہیں ان سب کے دیکھنے کا گناہ اس بے پردہ گھومنے والی بدنصیب پر آتا ہے۔ دعوت اسلامی کے ماحول سے الحمدللہ فیض حاصل کر کے اس سے وابستہ ہو کر سینکڑوں ہزاروں اسلامی بہنوں نے الحمدللہ پردہ شروع کر دیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں نے شروع کر دیا۔ امیر اہل سنت قبلہ مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہ العالیہ کی فیضان سنت کا مطالعہ کیا، ہمارے اسلامی بھائیوں نے بھی، اسلامی بہنوں نے بھی، بالخصوص اسلامی بہنوں نے حضرت صاحب کی کیسٹیں سنی، اور الحمدللہ ایسا انقلاب آیا کہ الحمدللہ صرف حضرت صاحب کی کیسٹوں کو سن کر بہت سارے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی اصلاح ہو گئی، اور وہ سچی توبہ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور اللہ رسول کے احکامات پر چلنے لگ گئے۔ تو جو اسلامی بہنیں مجھے پردے میں سماعت فرما رہی ہیں، بالخصوص ان سے گزارش ہے کہ حضرت صاحب کے بیانات کی آپ کیسٹیں سنا کریں، اور توجہ سے سنیں، توجہ کے ساتھ انشاءاللہ سنیں گے تو آپ خود تبدیلی محسوس کریں گے، اور یہ نوٹ کریں گے کہ اس بیان میں جو کچھ کہا جا رہا ہے اس سے یہ ہر شخص اپنے بارے میں یہی سوچے گا کہ یقیناً اس سے مجھے مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اور آپ یقین کریں اللہ تبارک و تعالی نے اس مرد قلندر کی زبان میں وہ اثر عطا فرمایا ہے، یہ عشق رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ہے، یہ سرکار علیہ السلام کا کرم ہے، یہ سرکار غوث پاک کی نگاہ عنایت ہے کہ امیر اہل سنت کی زبان میں اللہ نے وہ تاثیر عطا فرمائی ہے کہ بالمشافہ یوں سامنے بیٹھ کر اجتماع کی صورت میں بیان سننے والے تو درکنار، ان پر تو جو کرم ہوتا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن الحمدللہ کیسٹ کے ذریعے بیان سننے والوں کی بھی تقدیریں پلٹ جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت کا یہ کرم ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں اور اضافہ فرمائے، اور ہمیں ان سے ہمیشہ وابستگی عطا فرمائے، اور ان کو ہر قسم کی آفتوں بلاؤں سے محفوظ و مامون فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان و عافیت پر فرمائے، ہمارے اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ 24 ستمبر بروز جمعہ بعد نماز عشاء امیر اہل سنت انشاءاللہ الرحمن حیدری رضوی مسجد G92 اسلام آباد یعنی کراچی کمپنی میں جو یہ مسجد واقع ہے، وہاں پر انشاءاللہ بذریعہ ٹیلی فون انشاءاللہ امیر اہل سنت بیان فرمائیں گے، تو آپ تمام بھائی خود بھی آئیے گا اور دوسروں کو بھی لائیے گا۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو، میری ان معروضات کو قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں اچھی اچھی دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کرم سے ہمیں ہمیشہ وابستہ رکھے، اور اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ پیارے پیارے
کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، یہ کون سے شہ بالا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہ بالا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، سب مل کر بولو مرحبا، بولو مرحبا، سرکار کی آمد، مرحبا سردار کی آمد، مرحبا، دلدار کی آمد، مرحبا ذرا جھوم کے بولو، مرحبا، لب چوم کے بولو، مرحبا، ہاتھ لہرا کر بولو، ارے زور سے بولو، اور زور سے بولو، اور زور سے بولو، مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، دیوانوں بولو مرحبا، بولو مرحبا، دیوانوں بولو شرماؤ نہ تم دیوانگی میں، کہ